So if Pakistan has a way out towards total literacy and handling its youth bulge, it's through education only. میں آپ یہاں آنے سے پہلے 2 منٹ پہلے میں گفتگو کر رہا تھا اور میں پوچھ رہا تھا وائس چانسلر صاحب سے کہ یہاں ترجمے کا انتظام کیا گیا ہے تو آسانی ہو جائے گی میرے لیے، کیونکہ میں ہمیشہ اردو میں اچھا بول سکتا ہوں. اور دوسرے یہ کہ آپ سب سے اجازت لینا چاہتا ہوں جو لوگ یہاں صرف انگریزی سمجھتے ہیں کہ ٹیلی ویژن کے ذریعے یہ بات بہت لوگوں تک جائے گی، اور اگر میں انگریزی تک اپنے آپ کو محدود کروں تو وہ اسی ہال تک محدود ہو جائے گی. تو جب ٹرانسلیشن کا انتظام ہے تو آپ سے لبرٹی لینا چاہتا ہوں کہ اردو اور تھوڑی بہت انگلش جو ہماری عادت ہے اور تو اس کا مکسچر کے ساتھ آپ اپنی گفتگو کروں گا. سب کے پاس ہے ٹرانسلیشن ایبلٹی؟ سننے گڈ ایسا نہ ہو کہ کوئی رہ جائے. اچھا جی، میں اس کا لینگویج کا اسٹوڈنٹ ہوں ساری زندگی کا اور کمیونیکیشن کا، اور میں یہ آپ کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ لینگویج اور کمیونیکیشن کی کس انداز سے ضرورت ہے اور اس میں کیا ارتقائی کیفیت ہو رہی ہے اور کیا ہوگی. 2 چیزیں ہیں جو زبان سے محبت سکھاتے ہیں. ایک تو وہ سیاسی پیشن ہے کہ میری زبان ہے، اور مجھے آج تک افسوس ہے کہ جب میں اسکول میں تھا تو اپنی آسانی کے لیے میں نے آسان اردو لے لی اور ہائر انگلش لے لی، تو نتیجہ یہ ہوا کہ میری انگلش تو بہت ریزنیبل ہو گئی مگر میری اردو کمزور رہی. اس وجہ سے جو مجھے افسوس ہے وہ یہ کہ میں اپنے کلچر سے بھی جدا ہو گیا. جس خوبصورتی کے ساتھ میرے دوست اشعار یاد رکھتے ہیں اور موقع محل سے کہہ سکتے ہیں، وہ میں بالکل ٹوٹلی ڈپرائیوڈ محسوس کرتا ہوں اپنے آپ کو اس چیز سے. تو لہٰذا یہ میرا اپنا ذاتی غم ہے. پھر میری والدہ کو اس کمزوری کا احساس ہوا تو جب میں امریکہ پڑھنے گیا، جب میں میشیگن میں تھا تو زمانے میں خط و کتابت ہوتی تھی جو آپ لوگوں نے شاید اب چھوڑ دی ہوگی بالکل ہی. تو خط و کتابت ہوتی تھی، 3 ہفتے میں ایروگرام جاتا تھا ان کو اور 3 ہفتے میں میرا جواب آتا تھا، تو 6 ہفتے کا سائیکل تھا. اور وہ مجھ سے کہتی نہیں کہ تم اردو میں لکھا کرو، شی نیو انگلش، تم اردو میں لکھا کرو تاکہ تمہارا املا بھی